ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے بزنس پروسیس انجینئرنگ. ٹھیک ہے, آج اس کو ہم دیکھیں گے کہ بزنس پروسیس انجینئرنگ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے بزنس پروسیس مینجمنٹ. بزنس پروسیس مینجمنٹ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. یہ بزنس پروسیس مینجمنٹ جو ہے in the business performance management discussions we will explore that HERA closed loop marketing system. بزنس پرفارمنس مینجمنٹ ڈسکشن میں ہم ایز اے کیس اسٹڈی جو ہے نا اس ٹاپک کے اندر لیں گے وہ ہیرا کلوز لوپ مارکیٹنگ سسٹم ہے. یہ ایک فارم ہے جو ایک کانٹیننٹ یعنی یو ایس اے کے اندر تھی. اس نے اپنے آپ کو اتنا مارکیٹ کے اندر اتنا لیول کے اوپر لایا, اتنا ایکسپلور کیا. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی جو ہے وہ تقریباً 5 کانٹیننٹ کے اندر جو ہے نا اس کا ان کی مارکیٹس ہیں. has all the hallmarks of a performance management system. اور وہ انہوں نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا ایک ہال مارک دیا. ٹھیک ہے, اور یہ جو فرم ہے انہوں نے یہ ٹرمز جو ہے نا کلوز لوپ مارکیٹنگ سسٹم کے نام سے جو ہے نا وہ چیز دی. یہ بیسیکلی کلوز لوپ مارکیٹنگ کیا ہے, یعنی کہ آرٹ جو ہے نا آپ لوگ اپنا ایک سائیکل ایسا چلائیں کہ جس کے اندر آپ اپنی خامیوں کو لازمی ہمارا ٹارگیٹس کیا ہوتا ہے, کسٹمر ہوتا ہے. ایک جو ہمارا کلائنٹ ہے, یہ کسٹمر ہے, وہ ہمارا مین ٹارگیٹس ہوتا ہے. اور اس تک ہم کیسے پہنچتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ جو ہے اپنی پروڈکٹس کو بنا کے مطلب پیزز کے ساتھ گزار کے ہم کسٹمر کو دیکھتے ہیں, اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں. جو وہ ہم یہ بتاتا ہے اس کو نیکسٹ ہم اس سائیکل میں پھر چلا کے پھر اسی کو ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ انسان اپنی لائف میں ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اس چیز کو ہم لوگ یوز کریں تو ہماری یہ لائف کی امپروو ہوتی ہے. اور اسی کو اگر بزنس انوائرمنٹ میں لے کر چلیں تو وہی بزنس انوائرمنٹ کو بھی امپروو کرتا ہے. تو یہ کیس اسٹڈی جو ہے نا ہمارے لیے فرسٹ اپروچ دیتا ہے. ٹھیک ہے, essentially the system allowed HERA to align its strategies. ٹھیک ہے نا, وہ اس نے جو ہے یہ سسٹم میں جو ہے نا ہم لوگ دیکھیں گے یار کہ HERA جو ہے اس کی اسٹریٹجی دیکھیں گے وہ کیسے اس کو الائن کرے گی, پلان کیسے کرے گی, انالیٹیکل سسٹمز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ایکشنز کیا ہیں کہ جس کے ساتھ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ پرفارمنس کو امپروو کرنا. پہلے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے چیز کو دیا, آپ نے دیکھا, اسی کیس اسٹڈی کو آپ لوگ بزنس کے اندر بھی لے کر چلیں, اس کو اپنے گھر کے اندر اپنے اسٹڈی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ اس کو اپنی لائف کے اندر یوز کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. ہاں یار یہ چیزیں آ رہی ہیں, میں فیڈ اپ دیکھتا ہوں, اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں یار ہم مارکیٹ کی کس لیول کے اوپر پہنچے ہیں, وہاں سے فیڈ بیک اپنا آپ کو ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بی پی ایم جو ہے, بی پی ایم اس انٹیگریٹڈ سیٹ اپ پروسیس ہیں. ہم یعنی ہم بی پی ایم کہتے کیسے ہیں, بی پی ایم جو ہے انٹیگریٹڈ سیٹ اپ پروسیس ہیں, میتھڈالوجیز ہیں, میٹرکس ہیں, اینڈ اپلیکیشن ڈیزائنس ٹو ڈرائیو دا اوور آل فائنینشیل اینڈ آپریشنل پرفارمنس آف اے انٹرپرائز. بی پی ایم کیا چیز ہے, یعنی اس کے اندر یہ چیزیں یعنی پروسیس میتھڈالوجی کی انٹیگریٹڈ ہم کہتے ہیں نا, ان کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں میٹرکس کو, اپلیکیشن ڈیزائنس کو. ٹھیک ہے نا, اور ہمارا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپریشنل پرفارمنس جو ہے نا اس کو ہم لوگ کیسے امپروو کر سکیں ایک انٹرپرائز کی. ٹھیک ہے, یہ بیسکس جو ہے ہمارے پاس آتی ہے. سیکنڈلی اس کے اندر آتا ہے کہ اٹ ہیلپ انٹرپرائز ٹرانسلیٹ دا اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے نا, یہ انٹرپرائز کو جو ہے نا وہ مدد کرتی ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کو بیان کرے. ٹھیک ہے نا, اور ان کے آبجیکٹو کیا ہیں, پلاننگ کے اوپر کیا آبجیکٹو کیے ہیں, وہ پلان کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اپنی پرفارمنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں ان پلان کے متعلق, اور انالائز کر سکتے ہیں کافی ساری ویریشن جو ہوتی ہیں وہ ایکچوئل جو ان کو ریزلٹس آتے ہیں اور ان کے پلان ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے درمیان میں لازمی جو ڈفرینس آتا ہے اس کو وہ کس طریقے سے منیمائز کر سکتے ہیں, اور ان ویریشن کو یعنی آپ کا ٹارگیٹس جو چیز آ رہی ہے ایکچوئل پلان جو آتا ہے نا اس کے قریب جب آپ کی ویلیو آئے گی
تو لازمی ہے آپ اپنے گول کو اچیو کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ اپنے آبجیکٹو کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے کر کے ہم لوگ ایک انالائز کرتے ہیں کہ کیسے اپنی پرفارمنس کو ہم لوگ انہانس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بی پی ایم جو ہے ان دا بزنس اینڈ ٹریڈ لٹریچر کے اندر جو ہے نا پروسیس مینجمنٹ ہیز اے نمبر آف نیم, کافی سارے نیم ہیں, یعنی کچھ یہ مختلف نام ہیں. آپ یہی بیسیکلی سارے کے سارے بزنس پروسیس مینجمنٹ کے ہی ہیں. کوئی کمپنی اسی کو سی پی ایم کا نام دیتی ہے, کچھ کوئی کمپنی اس کو ای پی ایم کا نام دیتی ہے, کوئی اس کو ایس ای ایم کا نام دیتی ہے, کوئی بی پی ایم کا نام دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یعنی 4 مختلف نام ہیں. جب ہر ایک انٹرپرائز کے اندر ڈفرنٹ جو ہے نام یوز ہو رہے ہیں, لیکن ان کی مین فنکشنلٹی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر سی پی ایم کا کہہ دوں تو یہ کہتا ہے کارپوریٹ پرفارمنس مینجمنٹ ہے, ای پی ایم ہے انٹرپرائز پرفارمنس مینجمنٹ ہے, اور ایس ای ایم ہے یہ اسٹریٹجک انٹرپرائز مینجمنٹ ہے, اور بی پی ایم بزنس پرفارمنس مینجمنٹ ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ بزنس کی جو ہے نا پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بزنس پرفارمنس مینجمنٹس کو, اور مختلف کوئی اوریکل کی فرم ہوگی اس کو وہ اپنے ٹرم کے لحاظ سے یوز کر رہی ہوگی, اور انٹرپرائز آپ دیکھیں گے وہ اپنا ٹرم یوز کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پرفارمنس کیسے انہانس کی جا سکے. ٹھیک ہے, ان نام سے کنفیوز نہیں ہونا, یہ بالکل سمپل ہیں. کبھی ایک نام آپ کو ملے گا, کبھی دوسرا ہوگا, کبھی تیسرا ہوگا, کبھی چوتھا ہوگا. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے مین تھیم جو ہے نا وہ آپ کو سیم ملے گا. یار اس کو کیسے امپروو کرنا ہے, لازمی ہے ان کا ٹارگیٹ جو ہے نا یوزر ہوتا ہے, کسٹمر ہوتا ہے, اس کو ساتھ دیکھتے ہیں. مین چیز اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اس تک آنے کے لیے سیٹسفیکشن کو بنانے کے لیے لازمی چیز کو بہتر کرتے ہیں, امپروو کرتے ہیں. یار کیسے اس کو وہ مارمس کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے, بی پی ایم بزنس پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے, ان دس کورس وی ول use the term business performance management because BPM refer to the business process methodology. یہ بزنس پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی ہے لازمی یہ بزنس پروسیس کے اوپر ان کا مین چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میتھڈالوجیز ہوتی ہیں, اس کی میٹرکس ہوتی ہیں, اس کی ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے نا, جو انٹرپرائز یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور میئر کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے بزنس پرفارمنس کو. تو اس کے متعلق جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا ڈیپتھ میں دیکھیں گے یار کہ یہ چیز کیا ہے, کہ آپ اس میں دیکھیں گے یار بزنس پروسیس ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وہ کون سی میتھڈالوجی اڈاپٹ کر رہے ہیں, کن میٹرس کے اوپر وہ آئے, اور تو کون سی ٹیکنالوجی وہ ان کی ڈپلائڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان چیزوں کو ایک فرم ہے وداؤٹ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں یار وہ اس کے اندر کافی سارا جو ہے نا سلو پروسیس ہوتا ہے. اس کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یار کہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ پرفارمنس یعنی ہمارے کسٹمر کیوں جو ہے نا وہ چھوڑتے جا رہے ہیں, پرابلمس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک انٹرپرائز کا مین ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے یار اس کے کسٹمر جو ہے نا وہ ریٹرن رہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ پلاننگ یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ہاں بھائی ہم لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ اپنا فیڈ بیک جو ہے نا اس کو یوز کریں, اور ان کے ساتھ پرسنل انٹریکشن اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا پازیٹیو جو ہے وہ انٹریکشنس ہو اور وہ خوش ہوں. ٹھیک ہے نا, لازمی ہے کہ وہ ان کی سیٹسفیکشن ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا انٹرپرائز کے ساتھ لنک رہیں گے, اور ان کے ساتھ بزنس کریں گے, اور جو انٹرپرائز جو ہے وہ ریونیو جو ہے نا اس کی بیس کے اوپر جو جنریٹ کرے گی. تو ان تک جو ہے نا وہ پہنچنا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, اور اس میں کافی سارے ایونٹ کو کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے ساتھ جو ہے ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ ایٹیچیوڈ ان کا وہ قائم ہو سکے, اور تاکہ ان کا جو ہے پرفارمنس امپروو کی جا سکے. اب بی پی ایم میں جو ہے نا کہتے ہیں اٹ کمپوزز دا 3 کی کمپوننٹس. ان کے اندر 3 جو ہے نا کی کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک سیٹ آف انٹیگریٹڈ کلوز لوپ مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیٹ آف انٹیگریٹڈ کلوز لوپ مینجمنٹ اینڈ انالیٹک پروسیس supported by technology that address financial as well as the operational activities. 2 چیزیں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو ٹرم استعمال ہوئی ہے کلوز لوپ مینجمنٹ کی, کلوز لوپ کا یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کسٹمر کو ٹارگیٹ کرنا, ایک چیز کو دینا, وہ
ان کے لیے جو آپ پروڈکٹ رکھ دے رہے ہیں یا سروس لازمی ہے، ہم جو انٹرپرائز ہوتی ہے یا وہ پروڈکٹ دے رہی ہے یا وہ سروس کے اوپر ان کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ اسی کو امپروو کرنا چاہتی ہے. تو کلوز لوپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اینڈ جو کسٹمر یا یوزر جو ہوتا ہے کلائنٹس ہوتا ہے اس تک سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اس کو وہ چیزیں دیتے ہیں، اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر لیتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے جسے ہم کہتے ہیں کلوز لوپ مینجمنٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہے انالیٹک پروسیسز ہیں. وہ پروسیس کو جو ہے نا لاتے ہیں کہ انالیٹیکلی لیا جاتا ہے کہ ان میں کیا چیز آ رہی ہے، ان میں یعنی ان کی کوالٹی کو آپ لوگ لیتے ہیں. تو لازمی ہے اس کو آپ لوگ میئر کرتے ہیں، ایک میٹرکس کی بنیاد پر اس کو میئر کرتے ہیں اور اس کو انہانس کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں یار کہ میری جو ہے کوالٹی آف سروس جو ہے نا وہ آپ نے کتنی امپروو کی، کتنا ہوا ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں یار 60% ہے، 30% 20% ہے. اس طریقے سے آپ ان کے اندر جو ہے نا جس طرح کے ان کے انگریڈینٹس ہوں گے وہ ہر ایک کیس اسٹڈی کے لحاظ سے یہ انگریڈینٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں جیسے جو ہے نا ایبسٹریکٹ فارم میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جرنلائز فارم کے اندر یہ کہتا ہوں یا کہ اس کے اندر ہم لوگ دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ اس کو ایک فگر کے اوپر جو ہے نا ان پروسیس کو لیں گے اور اس کے اندر آپ کا ڈپلائمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے، آپ لوگ کتنا ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں فائنینشیل جو ہے نا وہ کتنا آپ کی پرفارمنس انکریز کی ہے اور آپریشنل ایکٹیویٹیز، یعنی دونوں چیز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا جو ہے ہمارا کام کتنا ایفیشینٹ ہوا ہے، کتنا بہتر ہوا ہے، اور ہمیں فائنینشیل کتنے کم خرچے کے اوپر ہم میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹس لے رہے ہیں، یا ہماری اس ایکٹیویٹیز کے ساتھ کرنے سے ہمیں کتنا زیادہ پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے اس کے اوپر کافی ساری سپورٹس کرتی ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈلی پہلا پوائنٹ تو ہمارا گزر چکا تھا. تو سیکنڈلی جو ہوتا ہے کہ ٹول فار بزنس، ہم دیکھیں گے کہ بزنس کے کون سے ٹولس جو ہیں ٹو ڈیفائن اسٹریٹجک گول. ہمارا جو ہے اسٹریٹجک گول کے اوپر جو ہے نا ہم بزنس کے ٹولس کو دیکھیں گے اینڈ دین میئر اینڈ مینیج پرفارمنس اگینسٹ دوز گول. تو ہمارا جو ہے لازمی ہمارا ٹارگیٹ کیا یا کہ یہ ہمارا جو ہے گول ہے، ہماری فرم جو ہے ہماری انٹرپرائز جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں فار ایگزامپل پاکستان کے یا کانٹیننٹ کے لیول کے اوپر جو ہے نا بیسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ سروسز ہم لوگ دے رہے ہیں، ہمارا کمپیٹیٹر یہ چیزیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اس کے ٹول بزنس ٹول فار دا بزنس اس کو دیکھتے ہیں یار کہ وہ بزنس کے کون سے ٹول ہیں، آپ لوگ کیا چیز دے رہے ہیں. اگر وہ آپ کی فار ایگزامپل فوڈ چین ہے تو آپ کہتے ہیں یار ان کو آپ ڈلیوری جو ہے نا ہوم ڈلیوری تک جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں اور ڈسٹینس تک جو ہے نا آپ سپورٹ بھی دیتے ہیں کم ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایگزامپل کے طور پہ اس کا لے رہا ہوں. تو یہ فار ایگزامپل جو ہے نا کہتے ہیں ٹول فار دا بزنس ٹو ڈیفائن اسٹریٹجک گول. آپ کا گول کیا ہے کہ آپ کی فوڈ چین جو ہے وہ سٹی کی، یہ جو کہتے ہیں سٹی کی یا ڈسٹرکٹس کی یا کنٹری وائز آتی ہے یا کانٹیننٹ وائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لحاظ سے کہتے ہیں یار کہ وہ بہتر ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا اپنی پرفارمنس کو آپ میجر کرتے ہیں یار کہ میری پرفارمنس جو ہے نا میں نے یہ گول کتنے لیول تک اچیو کیا ہے، میری پہلے فارم کا لیول کیا تھا. میں کیس اسٹڈی بعد میں ڈسکس بھی کروں گا. تو اس کے اندر یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ 3 چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو میں ان کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کے اوپر یہ بزنس پروسیس پر پرفارمنس مینجمنٹ ہے. تو اس میں میں آلریڈی انہیں چیزوں کو جو ہے نا ود فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ دوں گا تو وہ زیادہ کلیئر ہوگا. چونکہ انٹروڈکشنس کے اوپر ابھی میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو ان ڈیپتھ میں چیزیں انشاءاللہ آپ کو جو ہمارا لیکچر بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی کو میں نے تقریباً 3 اسٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کیا. 3 لیکچر کے اندر یہ لیکچر 9 ہے، جیسے 10 اور 11. جو میرا لاسٹ لیکچر ہوگا 11، اس کے اندر میں نے کیس اسٹڈی جو ہے نا وہ اس کا لیا ہے، اس کا پورا ڈیٹا میں نے کلیکٹ کر کے رکھا ہے کہ وہ جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو پوری فیکٹ فگر کے ساتھ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تھرڈ میں کہتا ہے کہ کور سیٹ آف اے پروسیس ہے انکلوڈنگ فائنینشیل اینڈ آپریشنل پلاننگس کے، کنسالیڈیشن اینڈ رپورٹنگس کے، ماڈلنگ انالیسس اینڈ مانیٹرنگ آف اے کی پرفارمنس انڈیکیٹرس ہیں، KPIs ہیں، لنکس ٹو آرگنائزیشن اسٹریٹجی. دیکھیں
میں خود ایک بیک گراؤنڈ سے ہوں کہ ہم پی ٹی سی ایل کے اندر تھے، تو ہمارے پاس بھی جو ہوتا ہے نا ہوم پرفارمنس کے لیے کہتے ہیں یار کے پی آئیز، تو وہ کافی ساری کے پی آئیز ڈیفائن ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ دیکھتے ہیں یار کہ اس نے یعنی ایک بندے کی جو ہے نا وہ فائنل جو ہے نا ایولیوشن اس کا نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا نکالنے کے لیے وہ لازمی کافی سارے کہتے ہیں نا ویریبلس یا پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہیں، جسے ہم ان پیرامیٹر کو ہم کے پی آئیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں یار کہ یہ بندہ جو ہے یہ امپلائی جو ہے وہ اس لیول کے اوپر کتنا پرفارم کر رہا ہے. جب ہم سب کو ایگریگیٹ کرتے ہیں تو اس کے لاسٹ سے اس کو جو ہے فائنل ویٹیج دی جاتی ہے، جو ایک لازمی کیلکولیشن انالیٹیکل ڈیسیژنس ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں یار کہ ہمارا جو ہے یعنی مین مقصد کیا ہوتا ہے یار کہ پرفارمنس کیسے امپروو، ایک امپلائی کی پرفارمنس کو جانچنے کے لیے یہ ایک میتھڈ اڈاپٹڈ ہوتا ہے، صحیح ہے نا. تو کئی فرم جو ہوتی ہیں وہ آپریشنل کے اوپر فوکس کرتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں ہاں یار یہ کام جو ہے ہم کم پیسے کے اندر جو ہے نا وہ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں ٹیلی فون کی مثال دیتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ بھی پی سی ایل کے ساتھ ہی ہے. تو آپ دیکھیں ایک ٹیلی فون جو تھا وہ ہمارا نیٹ ورک جو کاپر کا بڑا ہوا تھا وہ شروع کے ٹائم کے اندر تھا، کافی اس کی حالت جیسے بھی تھی. ٹیلی فون جب مارکیٹ کے اندر سے آؤٹ ہوا تو اس نے کیا ہے اس کو دیکھیں ایک ڈی ایس ایل کا لنک لایا اسی نیٹ ورک کو، جس کو آج کل ٹیلی فون میں کوئی پوچھتا نہیں، لیکن اسی نیٹ ورک پہ دیکھیں جب بھی ہم ایک نیٹ ورک ڈرا کرتے ہیں اور خاص کر نیٹ ورک جو ایکسچینج سے لے کے کسٹمر کے گھر تک جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارا 48% ٹو 70% تک ہمارا اس کے اوپر بجٹ لگتا ہے. 100 کے اندر ٹوٹل لیں اور چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ جو لوکل ایکسیس نیٹ ورک ہوتا ہے ایکسچینج کے باہر کا نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں، ناٹ ایکسچینج کے باہر کی بات کرتا ہوں، وہ ٹوٹل کا 48% ٹو 70% ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی نیٹ ورک کو دیکھیں جب ٹیلی فون چل رہا تھا تو وہ ٹیلی فون کی وجہ مارکیٹس کے اندر وہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس موبائل آ گیا تو اسی نیٹ ورک کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں یار کہ اس کے اوپر ہم لوگ جو پیسے کما رہے تھے تھوڑا سا وہ تھا پیسے بھی زیادہ ہوں اور اس کی آپریشن بھی بہتر ہو. تو انہوں نے کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک چیز کو یہ ڈیسیژن کہ یار کسی کے اندر اگر ہم لوگ ڈیٹا کو چلانا چاہیں تو ڈی ایس ایل لے آؤ، ڈی ایس ایل لے آؤ. وہ ایک ڈیوائس لگا دیا، لگانے کے بعد وہی ہمیں جو 300 روپے دے رہا تھا پر منتھ دے رہا تھا وہی جو ہے ہمیں 2000 دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لحاظ سے کیا ہے کہ اس کی پرفارمنس کو امپروو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں. اب یہ جو ہے بی پی ایم سائیکل کیا ہے، یہ 4 پروسیس ہیں، ان کا ایک کمپلیٹ سائیکل ہے. ان سائیکل کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے. بی پی ایم system is strategic driven. It encompasses a closed loop set of process that link strategies to execute in order to optimize the business performance. The cycle in the next slides implies that the optimum performance is achieved by setting the goal and objective. Goal and objective ہم strategies کہتے ہیں. Goal and objective mean strategies کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. Establishing initiative and plans to achieve those goals. ٹھیک ہے نا. ہم لازمی ایسے انیشیٹو کو ہم اور پلان کریں گے تاکہ ایسے گول کو ہم اسٹریٹجی کو اچیو کر سکیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے اندر جو ہے نا پلان ہے کہ مانیٹرنگ دا ایکچوئل پرفارمنس اگینسٹ دا گول اینڈ آبجیکٹو، گولز اینڈ آبجیکٹو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا کریکٹو ایکشنز ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ ڈائگرام جو بی پی ایم سائیکل کے ساتھ میں سامنے آتی ہے کہ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 کے اوپر کیا آتی ہے، اسٹریٹجیز آتی ہے. اسٹریٹجیز کے بعد ہمارا پلان آتا ہے، ٹھیک ہے. پلان کے بعد نیکسٹ جو اسٹیج آتی ہے وہ مانیٹر اینڈ انالیٹکس کے اوپر آتی ہے، اور 4th آتی ہے ایکٹ اور ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سائیکل سے ہم لوگ ٹوٹل جو ہے نا وہ کر کے یہ کہنا انٹیگریٹڈ ڈیٹا اینڈ میٹرکس سینٹر کے اندر آپ دیکھیں نا یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو اس کو ہم انڈیویجولی دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک پلان ہماری اسٹریٹجیز کیا ہوگی، آبجیکٹو کیا ہوگے، گولز کیا ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ہماری فرم ہے ایک انٹرپرائز ہے، اس کو اس کے اندر دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد اس کو امپروو کریں گے کہ وہ کیسے امپروو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے مزید ہم لوگ دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر جو پہلا پروسیس ہے ہمارا بی پی ایم پروسیس.
ڈیپنگ پروسیس جو ہے یہ ہمارا ڈیپنگ پروسیس ہے. میں نے اندر بتایا تھا اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں. اسٹریٹجیز کے اندر دیکھتے ہیں مشن ہے, ویلیوز ہیں, گول ہے, ٹھیک ہے نا, آبجیکٹیوس ہیں, انسینٹیوس ہیں, اسٹریٹجی ہے اور میپس ہیں. ٹھیک ہے. سیم اسی طریقے سے پلان کے اندر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس بجٹس ہیں, پلان ہیں, فورکاسٹ ہیں, ماڈلس ہیں, انیشیٹوس ہیں اور آرڈرس ہیں. اور جو تیسرا اسٹیپ آتا ہے مانیٹر انالائز, اس کے اندر ہم پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈسٹینیشن کو دیکھتے ہیں, رپورٹس کو دیکھتے ہیں, انالیٹیکل ٹولس کو دیکھتے ہیں. اور فورتھ جو آتا ہے ہمارے پاس یہ ایکٹ اور ایڈجسٹمنٹ ہے. اس کے اندر ہم انٹرپریٹس کرتے ہیں, ٹھیک, کولیبریشنس ہوتی ہے, سکسیس ہوتی ہیں, ڈیسائڈ, ایکٹ اور ایڈجسٹ اینڈ فیکٹس, اس چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا پروسیس ہے. ہم انڈیویجلی اسٹریٹجیز کو آج ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسٹریٹجیز کیا ہے, اس کی پوری بیک گراؤنڈس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم تو پلان, مانیٹرس اور ایپس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا لیکچر اسی میں بی پی ایم کے اوپر انہوں نے جو بنایا ہے وہ اس میں ہم نے کیس اسٹڈی لیں گے. جتنی تھیوری آپ نے پڑھی ہے اس کے ساتھ ہم فیکٹر یعنی وتھ انالیٹکس کے ساتھ آپ کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلے جو ہے نا اسٹریٹجیز کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے بتائیں نا اسٹریٹجیز, واٹ از اسٹریٹجیز؟ اسٹریٹجی مین کہ ویئر ڈو وی وانٹس ٹو گو, آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں, آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, آپ کی انٹرپرائز کہاں تک, اس کی امیجنیشن سے وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں یار میری انٹرپرائز جو ہے وہ سٹی کی ٹاپ لیول کی ہو, ڈسٹرکٹس کی ہو, ٹھیک ہے نا, پروونس وائز ہو یا نیشنل وائز ہو یا کانٹیننٹ وائز ہو. کون سی جو ہے نا کس کے اوپر آپ کا جو ہے نا اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کیا کس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر کا آپ کا بزنس ہے یا کسی اور پروڈکٹس کا ہے, کیونکہ یہ جو ہے ہمیں جنرلائز لیول کے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجیز پلان از دا آنسر ٹو دا ابو کوشچنس. ٹھیک ہے نا. ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو, ہمارا کوشچن ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. ہاں, تو اسٹریٹجی پلان جو ہے از دا آنسر ٹو دا ابو کوشچن. اسٹریٹجی پلان جو ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے ہم لوگ اس کا آنسر ہم دے سکتے ہیں, یار ہمارا کیا پلان ہوگا, ہم کہاں پر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ اسپیسیفک گول اور آبجیکٹو. ٹھیک ہے نا. اگر ایک انٹرپرائز ہے اس کا کوئی گول اینڈ آبجیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آتے ہیں تو کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا, گھر والوں نے بھیج دیے چلو یار جا کے پڑھو. ٹھیک ہے نا. وہ پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا یار میں یہاں پر چلو 4 سال لگا رہا ہوں تو میں اس کو لائف میں کس جگہ پر یوز کروں گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. دیکھ ہر ایک چیز کو اپنی لائف کے ایونٹ سے آپ دیکھیں گے آپ کو پازیٹیو ہر چیز میں مل جائے گا, ضروری نہیں کہ اس میں آتا ہے. بہرحال میں اس کو انٹرپرائز کے ریفرنس میں لیتا ہوں. سر میری تھوڑی سی عادت ہے کہ میں موٹیویٹ ضرور کرتا ہوں. تو یہ میں اس میں بتا رہا کہ وداؤٹ اسپیسیفک گول اور آبجیکٹو کا اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایویلویٹ دا الٹرنیٹو کورس آف ایکشن. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم لوگ اس میں جو ہے نا وہ الٹرنیٹ کورس آف ایکشن کو ہم دیکھیں. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ اسپیسیفک پرائرٹیز, لازمی ٹارگیٹس کو پڑھتا آپ اس کی پرائرٹیز ڈیفائن کرتے ہیں, یار یہ کام پہلے کرنا ہے, یہ کام بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ اس کے لحاظ سے ایک کام کو اسکیڈول کر کے رکھتے ہیں, یار کون سی پرائرٹی جو آپ کو اسٹارٹ میں کرنی ہے, کون سی مڈ میں کرنی ہے, کون سی اینڈ کے اندر کرنی ہے, اور جو کرٹیکل اسٹیج کے اندر آئے گا اس کے اندر آپ نے کون سا کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ پرائرٹائز کر کے رکھتے ہیں. دیر از نو وے ٹو ڈیٹرمن ہاؤ ٹو ایلوکیٹ ریسورسز امنگ دا الٹرنیٹو سلیکٹڈ. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس وے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کیسے ان کو کون سی چیز کو کیسے الوکیٹ کریں. جب ہم پرائرٹائز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ریسورسز کی کرتے ہیں, یار یہ کام ہے اس کے علاوہ یہ ریسورسز ہونے چاہیے, آپ لوگ اس کے لیے پہلے پری پلان کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کر کے اس کو ہینڈل کرتے ہو. وداؤٹ پلان دیر از نو وے ٹو گائڈ ایکشن امنگ دوز ورکنگ آن دا آلٹرنیٹو. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا, دیر از نو وے ٹو گائڈ دا ایکشن امنگ دوز ورکنگ آن
alternatives. ٹھیک ہے نا. دیکھو آج ہی میں کرونا کے متعلق ہی سن رہا تھا, تو ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً اسلام آباد کے اندر 46 جو ہے وہ وینٹیلیٹرس ہیں. تو اب اس طرح کی جو پرابلمس جو ہے وہ لازمی ٹیکل ہو رہی ہیں. جس کے اندر ہمارے پاس پیشنٹ بھی کافی سارے تھے اور کچھ ہاسپٹلس کو انہوں نے بند کر دیا. تو دوسرے جو ہیں آئسولیٹڈ سینٹرز جو ہیں, جو کرنٹائنس جو ہے نا وہ آلریڈی انہیں بنانے کے لیے آفس کا لیے اچھی بات ہے. تو ان کے پاس کوئی اس طرح کی کیس کو ہینڈل کرنے کا یا یہ ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے گو کے وینٹیلیٹر کے لیے 1500 وینٹیلیٹرس کی انہوں نے جرمنی کو ڈیمانڈ کی, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ نہیں تھے اتنے ریسورسز کہ وہ اتنی جلدی جو ہے نا وہ کر سکیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ 10-12 آپ کو گفٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ اتنی جلدی یا اتنا نہیں, ان کے لیے مہینے کا لگے گا. تو ہم نے کریٹیکل اسٹیج کے اوپر جو ہے نا اگر یہ اللہ کرے کی پرابلم کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک پلان بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بات ہو رہی تھی نا وداؤٹ پلان دیر از نو وے ٹو گائڈ دا ایکشن امنگ دوز ورکنگ آن دا آلٹرنیٹیوز. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم اسٹریٹجیز کے اندر کہتے ہیں کہ وداؤٹ انالیسس اینڈ ایویلویشنس. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ پلان بھی ہم لوگوں نے دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے نا. اب آتا ہے کہ وداؤٹ انالیسس اینڈ ایویلویشن, آپ کوئی انالیسس اور ایویلویٹ کی بغیر جو ہے نا دیر از نو وے ٹو ڈیٹرمائن وچ آف دا اپرچونیٹی آر از سکسیڈنگ آر فیلنگ. آپ لازمی ہے کسی چیز کی انالیسس ایویلویشن کے بغیر نہیں کہہ سکتے یار یہ ہمارا یہ اپرچونیٹی جو ہے نا وہ ہماری کامیابی کا باعث بنے گی یا ناکامی کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے نا. گول, آبجیکٹو, پرائرٹیز, پلانس اینڈ کریٹیکل تھنکنگز آر آل پارٹ آف ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی. یہ بیسکلی اسٹریٹجی کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی کیا چیز ہے. ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجیز کیا ہے کہ اندر گول ہوں گے, آپ کدھر اچیو کرنا چاہتے ہیں. گول کیا ہے یار, میرا گول کیا ہے, میرا گول یہ کہ میں بیسٹ فارم جو ہے نا کانٹیننٹ کی بیسٹ فارم بناؤں اپنی. تو میں کہتا ہوں یار میری انٹرپرائز جو ہے وہ بیسٹ لیول کی جو ہے نا وہ پروڈکشنز ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹو ہم لوگ ہمارے آبجیکٹو کیا ہے اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جو کرتے ہیں اس کو آپ پرائرٹائز کرتے ہیں, یار کون سا کام اپنے پہلے کرنا کون سا بعد میں کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق آپ پلان بناتے ہیں. اور کریٹیکل تھنکنگ ہے یار کہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کریجٹ نہیں یار آپ نے بنا لیا نہیں, آپ نے اس کلاس سے ڈیسیجن میں وقت کے ساتھ اس کو چینج بھی کرتے ہیں تاکہ ایک اچھی قسم کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے اور اس کے ساتھ آپ اپنا ٹارگیٹ کو چیز کر سکیں. ٹھیک ہے. کامن پروسیس آف اسٹریٹجک پلان جو ہیں وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کنڈکٹ ہے کرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کامن پروسیس اسٹریٹجک پلان کے جو ہے نا وہ کامن پروسیس کون سے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے کنڈکٹ کرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے نا. کرنٹ سچویشن ہے اس کو آپ لوگ کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں. اینالائز ویئر وی آر, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا ہم لوگ اسی جگہ پر کہاں پر کھڑے ہیں. یہ کرنٹ سچویشن جو تھی اس کو ہم لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں یار یہاں پر کیا ہے. ڈیٹرمائن دا پلاننگ ہاریزن. پلاننگ ہاریزن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. پلاننگ ہماری کیا ہے. کنڈکٹ انوائرمنٹ اسکین, ہم اپنے ارد کی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں یار کہ جو سروس ہم دے رہے ہیں جو ہم پروڈکٹس دے رہے ہیں اس سے ملتی جلتی ہے. ہم اگر اس کے ساتھ کوئی امبیڈ کر کے ایک ایکسٹرا سروس کے ساتھ امبیڈ کر دیں تو ہمارے لیے بہتر رہے گا. ٹھیک ہے نا. ہم انوائرمنٹ کو ہم اسکین کرتے ہیں یار وہ انوائرمنٹ میں کیسی چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی پروڈکٹس جو ہے مارکیٹ کے اندر کیا ہے, کیسی ہے, کیسے انوائرمنٹ میں جا رہی ہے, وہ کیا کچھ فیسلٹیز دے رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ہم ایڈیشن دے سکتے ہیں. اگر اسی چیز کو دیتے ہیں کم پرائز میں دے رہے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی کریٹیکل سکسیس فیکٹر, آپ اس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا کون سے جو ہے وہ فیکٹر جو ہے وہ آپ کی سکسیس کا باعث بنے گے. ٹھیک ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ہمارے پاس جو ہے نا کامن پروسیس اسٹریٹجک پلان کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سوچنا ہے اس کو کم سے چیزیں میں پازیٹیو مل جائیں گے. کمپلیٹ گیپ انالیسس. ٹھیک ہے نا. ہم گیپ انالیسس سیم پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں, سیم پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار کیا کمی ہے. وہ ان کی مارکیٹ جو ہے ان کی پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ سکسیسفل ہے اور ہماری جو ہے نا وہ پروڈکٹ سے اتنی مارکیٹ نہیں آ رہی ہے. اس کی ریزن کیا ہے. آپ اس گیپ کو انالیسس کرتے ہو یار کیا ریزن ہے, بیہائنڈ اسٹوریز کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے کہ کریٹ اسٹریٹجک ویژن. آپ
اس کی اسٹریٹجک ویژن کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیولپ اے بزنس, بزنس کو بزنس اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی اسٹریٹجک آبجیکٹو اور گولس کیا ہیں. اس کی اسٹریٹجی کے اوپر آپ کا مقصد کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے, آپ کے گولس کیا ہیں. اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ مین تھیم ہوتا ہے. ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اس کو ہم کیسے امپروو کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اسٹریٹجی گیپ. اسٹریٹجی گیپ کیا چیز ہے, پیچھے بھی گزرا تھا. اسٹریٹجی گیپ بیسیکلی کیا چیز ہے کہ اٹ از ون تھنگ ٹو کریٹ اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ another to execute it. Over the past couple of decades, a number of surveys have highlighted the gap that not only exists in many organizations between their strategic plan and the execution of those plans. The reason for the strategy gaps are varied, although many study points one of the following four reasons ہیں. ٹھیک ہے نا. اسٹڈی گیپ کی جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پن پوائنٹ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے 4 ریزن سامنے یہ یعنی کمیونیکیشن ہے گیپ میں کو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں. اسٹریٹجی گیپ کیا ہے تو اس کی 4 ریزن ہیں. کہتے ہیں کمیونیکیشن, ہماری کمیونیکیشن سب جو ہے نا ورڈ یوزر کے ساتھ پراپر نہیں ہے. الائنمنٹس آف ریوارڈس اینڈ انسینٹو. ہم لوگ یہ پروڈکٹس دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کچھ فیسلٹی ایکسٹرا دے دیتے ہیں. یار یہ اگر فار ایگزامپل کہتے ہیں یار اس کو آپ لوگ جو ہے اس کو آپ 4 کے پیکٹس کے اندر پروڈکٹس دے رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا بینیفٹ کر دو یار کہ یہ ریوارڈس کے طور پہ جو ہے نا آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا. اگر کسی فارم کے اندر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو بندہ کام کر رہا ہے تو جو اچھا کام کرتا ہے اس کو آپ ریوارڈ دیتے ہیں, اس کو اپریزل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اور زیادہ جوش میں کرتا ہے یار کام میں زیادہ پازیٹیو ہو کے کام کرو. فوکس. تیسرا پوائنٹ آتا ہے فوکس. اور چوتھا کیا آتا ہے کہ ریسورسز. آپ ریسورسز کیسے یوٹیلائز کرتے ہو, کس جگہ پر کیسے کتنے کون سے ریسورسز آپ کو دینے تھے, کہاں یوٹیلائز کرنا تھے, آپ نے کیوں نہیں کیے, ان کے اوپر یہ چیزیں. اب 3-4 چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم اسٹریٹجی گیپس کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی کے اوپر جو ہے ہمارا اسی کو میں سمرائز کرتا ہوں جو کچھ میں نے اسی کے متعلق جو اسٹریٹجیز کو ایکسپلین کیا ہے. وہی پہلی چیز تھی کہ مائی اسٹریٹجک پلان از آنسر دا ابو کویشچن. ٹھیک ہے. اس کے متعلق میں نے آپ ایکسپلین کیا. سیکنڈلی یہی کیا کہ ہم نے اس کو کہنا وداؤٹ انالیسس اینڈ ایویلویشن کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نو وے ٹو ڈیٹرمائن وچ آف دا اپرچونیٹی آر سکسیڈنگ آر فیلنگس. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں لیکن یہ ریویژن کے طور پہ میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں